10 سپارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان 10 سپاروں کو مکمل کیا اور ہمیں توفیق دی کھڑے ہونے کے لیے، اور پھر اس تلاوت کے سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ سے دعا وہ ہے کہ اللہ مکمل قرآن اس طرح شوق، ذوق اور محبت سے سننے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال مکیہ مدنیہ۔ سورۃ الانفال، انفال اللہ رب العالمین نے سورت نازل فرمائی، اور انفال کہتے ہیں اللہ کے راہ میں غنیمت کا مال دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، غنیمت کا مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کنتم مؤمنین، وہی پکے مومن ہے۔ پھر بتلایا کہ مومن کی صفات، مومن کی نشانی کیا ہے۔ فرمایا مومن وہ بندہ ہے جو یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتا ہے، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی بہت بڑی نشانی بتلائی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جو اللہ کی راہ میں اموال کو لٹاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اموال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نمازوں کی بھی پابندیاں کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے حقیقی مومن، یہی ہے بندے مومن۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ہاں ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا بلند مرتبہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورۃ الانفال میں بتایا کہ دیکھو کوئی بھی مومن بندہ منافقوں کی طرح نہ بنے، کوئی بھی کافروں کی طرح نہ بنے۔ یہ کافر جو ہیں اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن، تمام پیغمبروں کے دشمن ہیں، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو شخص ایمان لے آئے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمایا یہی شخص ہے کامیاب ہونے والا، یہی شخص ہے فلاح پانے والا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جنگ بدر کے اندر کیسے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، کفار ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے، لیکن میں نے فتح مومن کو دی، میں نے مسلمان کو فتح دی، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی تھی اور وہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور میں نے اسی لیے اس کو فتح یاب فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ بڑی زبردست آیت ہے اس قرآن کی۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اس آیت میں 3 باتیں ایک ہی لفظ میں بتلا دی، 3 باتیں ایک لفظ میں۔ پہلا فرقانہ، فرمایا جنگ بدر، یوم البدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا صرف یہ نہیں بلکہ قرآن کا نام بھی فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جیسے یوم البدر کو یوم الفرقان کہا گیا اور قرآن کو الفرقان کہا گیا، اسی طرح جو بندہ دل میں تقوی رکھے گا، خوف خدا رکھے گا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میں رب سے فرقان عطا کروں گا۔ یہ فرقان کہتے ہیں دل کے اندر اللہ کی نورانیت آ جاتی ہے، اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کا قرب آ جاتا ہے۔ کیوں؟ یوم البدر اس لیے بدر کے دن کو
یوم الفرقان اس لیے کہا مسلمانوں کے ساتھ اسلحہ اتنا نہیں تھا، تعداد کم تھی، اللہ کا خوف دل میں آیا، اللہ نے مدد کی، اللہ نے فرمایا آج کے دن کو یوم الفرقان کہا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کو جب بندہ پڑھتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، آنکھوں میں زبان میں نورانیت آتی ہے، مٹاس آتی ہے، اللہ نے اسی لیے فرقان کہا۔ اور پھر جس دل کے اندر اللہ کی عظمت آئے گی اللہ نے فرمایا وہ دل بھی خالی نہیں ہوگا، اس دل کو قلب الفرقان کہا جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اتنی بڑی بڑی نشانیاں بتلائی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو مومنوں آپس میں لڑنا مت، آپس میں تم نے نہیں جھگڑنا، اور یہ جو جنگ ہے کفار سے یہ دنیا کے اندر فساد نہیں بلکہ دنیا کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے، اسی لیے تم نے جہاد کرنا ہے۔ اور ہاں اگر جہاد کے موقع پر کفار تم سے صلح کرنے کے لیے آ جائے وہاں تم نے قتال نہیں کرنا، وہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے صلح کر لو، صلح تم ان سے کرو گے دنیا کے اندر امن و امان آ جائے گا، دنیا کے اندر امن و سلامتی پیدا ہو جائے گی، دنیا کے اندر اللہ کی محبت اٹھے گی۔ یہی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ رب العالمین تو دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ آتا ہے توبہ و استغفار کرتا ہے، کون سا بندہ میرے عذاب کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کفار جو تھے جب ان کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو یہ سارے کفار کہنے لگے او بھائی کس چیز کا عذاب، اتنا تمہارا اللہ پتہ ہے تو کہہ دو کہ لے آؤ عذاب لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا اے محمد دو باتیں یاد رکھنا، جب تک تیرا وجود اس دنیا میں قائم ہے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے تمام صحابہ چلے جائیں، یاد رکھنا جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی شخص توبہ و استغفار کرے گا ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ دیکھیں کہ بندہ جب توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ کا عذاب کبھی بھی نہیں آتا۔ اس سے پہلی جتنی بھی امتیں تھیں ان سب کو اللہ نے ایک عذاب میں پوری قوم کو پوری امت کو تباہ و برباد کیا، لیکن یہ میرے اللہ کے پیارے حبیب پیارے پیغمبر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ فرمایا یا اللہ میری امت کو کبھی بھی ایک عذاب میں تباہ نہ کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب کو تسلی دی گھبرانا مت، تیری امت کو کبھی بھی عذاب نہیں ملے گا اس طرح جب تک تیری امت توبہ و استغفار کرے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے رہنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پیچھے مت ہٹنا، ان کفار کے ساتھ تمہارا جہاد تا قیامت تک ہے، اور فرمایا الجہاد ماضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، زمین پر اس وقت تک جہاد کرنا جب تک اسلام کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے، پورے سرزمین کے اندر اسلام قائم و دائم نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا انما غنمتم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ، غنیمت کے مال میں سے پانچواں حصہ جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو بھیجیں گے، بلکہ اللہ نے واضح اعلان کر دیا وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، آپ کی غنیمت کے مال میں سے جو پانچواں حصہ ہوگا وہ یتیموں میں تقسیم ہوگا، وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ایک قوت
قوت بنو، اے مومنو تم ایک طاقت بنو۔ دیکھتے نہیں جب کفار کے اندر جتنے بھی اختلاف آ جائیں، جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے سارے کفار ایک ہو جاتے ہیں، ساری ایک قوت بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ جب تمہارے کفار سے مقابلہ ہو تمہارے اندر اختلافات آ جائے، جب تمہارے کفار سے مقابلہ ہو تو تم سب ایک قوت بن جانا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اے اللہ جب ہم ایک قوت بنیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا گھبرانا نہیں، فتوکل علی اللہ، تم اللہ پر توکل کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جب تم اللہ پر اپنا پورا سب کچھ فدا کر دو گے اللہ تمہارے لیے وہ آسانیاں فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں غزوہ بدر کا منظرنامہ پیش کیا، فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ مومنین جو تھے یہ ایک کونے پر تھے، دوسرے کونے پر کفار تھے۔ کفار کو بظاہر دکھائی دے رہا تھا کہ مومن جو ہے بہت کم ہیں، لیکن جب جہاد شروع ہوا، مقابلہ شروع ہوا تو ایک صف میں تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی جماعت نے جب مقابلہ کیا تو میرے عزیزوں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو زمین پر اتارا۔ مجاہد ایک تلوار چلاتا، چاہیے تو یہ تھا تلوار ایک چلے ایک کی گردن اڑے، تلوار ایک چلتی تھی 10 کی گردن اڑ جاتی تھی۔ جب فرشتوں کی ان جماعت کو شیطان نے دیکھا، شیطان پیچھے ہٹ گیا، اور شیطان تو انسانی شکل میں آیا تھا، کفار سے کہنے لگا کہ تم نے ضرور مقابلہ کرنا ہے۔ جب کفار دیکھنے لگے کہ شیطان بھاگ رہا، شیطان نے ایک ہی اعلان کیا جو میں دیکھ رہا کاش وہ تم دیکھ لیتے، تم ایمان لے آتے۔ میں نے جو دیکھا ہے آج کے بعد اس طرح کے مقابلے میں شیطان کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فتوکل علی اللہ، مسلمانوں نے اللہ پر توکل کیا، مسلمانوں نے ایک جماعت ایک قوت بنی، اللہ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا، جب مومنین بندے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں تم ایک قوت بنو، ان کی مدد اور نصرت کرو۔ اس لیے اولئک هم المؤمنون حقا، جو اپنے مومن بندوں کی مدد اور نصرت کرتے ہیں اور ہجرت کے بعد ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی ہے پکے مومن، انہی کے لیے میں نے رزق کو وسیع کیا، انہی کی میں نے مغفرت کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی ابتدا کی ہے۔ سورۃ التوبہ غزوہ تبوک کے اندر کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیا اور کسی عذر کے بغیر رکھ دیا، تو اللہ نے انہیں توبہ بخشی، آسمان سے اللہ کا حکم آیا، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے اس سورت کو سورۃ التوبہ کہا۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ برات بھی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح ہوئی تھی کفار سے، تو اس کے اندر جب انہوں نے صلح توڑ دی تھی، ختم کر دی تھی، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ آج کے دن جو صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح ہوئی تھی کہ کوئی لڑے گا نہیں، قتال نہیں ہوگا، اور کفار جو ہیں وہ بھی مسجد حرام آیا کریں گے، جب انہوں نے یہ وعدہ توڑا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس، کیونکہ یہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، یہ اس دنیا کے اندر نجس ہے، ناپاک ہے، ان کا وجود تا قیامت تک مسجد حرام میں حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12,000 سے اوپر جا چکی تھی، مسلمان بڑی کثرت سے ہو چکے تھے، مسلمانوں نے کہا آج کے دن کفار ہم سے مقابلہ کریں گے، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ ظاہری طور پر شکست میں چینج ہو گئی اور کچھ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ رب العالمین کہ تمام صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دیجئے، یا اللہ مدد و نصرت کر دیجئے۔ جو اللہ نے فتح شکست میں بدل دی تھی وہی شکست اللہ نے فتح میں بدل دی اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ پھر اللہ رب العالمین
نے یہ آیت اتاری کہ دیکھو یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بہت جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں اور یہ فتنہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی تذلیل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ دیکھو تم اس دنیا کے اندر منافقوں کے ساتھ لڑو، منافقوں کو اپنا دوست خیر خواہ نہ بنانا۔ اگر تمہارے رشتہ داروں کے اندر بھی کوئی ایسے ہوں کہ جو کفار کافر ہوں، ان کے ساتھ بھی ہمدردی نہ کرنا، کیونکہ کافر کبھی بھی کسی کے دوست نہیں بنتے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ یہاں پھر اللہ نے فرمایا دیکھو تم کہاں تک جاؤ گے؟ زمین کے ہر ٹکڑے پر تم نے ایک ہی کام کرنا ہے، کیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر سب کچھ لٹانا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، تمہاری جو زکاتیں ہوں گی وہ کن پر ہوں گی؟ تو فرمایا وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُعَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا غریبوں کے اندر، یتیموں کے اندر، مسکینوں کے اندر اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو تم اپنا زکات دینا۔ والمعلقۃ قلوبہم، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ کام چلتا تھا کہ جب مسلمان زکات دیتے تو کافروں کو بھی دیتے تاکہ کافروں کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام لے آئے، اور جو اسلام سے ہٹ کر مرتد ہو گئے اور جب ان کو ہم یہ مال دیں گے وہ دوبارہ اسلام لے آئیں گے۔ نا حضرت عمر کو یہ بات رضی اللہ عنہ کو پسند نہ آئی، انہوں نے فرمایا کہ کیوں ہم کافروں کی مدد کریں، یہ نکل گئے تو ٹھیک ہے اپنا کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے عمر کی بات پسند ہے، والمعلقۃ قلوبہم کو تا قیامت تک ختم کر دیا۔ آج کے بعد سے قیامت کے دن تک کوئی بھی کافروں کو زکات نہیں دے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات رکھی۔ جس طرح پیچھے ایک بات گزر گئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین کے اندر 70 کافروں کو مردار کر دیا تو 70 رہ گئے تھے۔ جب 70 رہ گئے تو حضرت ابو بکر اور تمام صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا عمل کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر اور تمام صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے انہیں آزاد کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نا ایسے نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ایسے عمل کرے کہ ان 70 بندوں میں جس بندے کا جو بھی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دے اور اس کا سر قلم کر دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین تھے، انہوں نے فدیہ لیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ آیت اتری، اللہ نے فرمایا یہ کیا کر دیا اے پیارے محمد، کیا کر دیا؟ حضرت عمر کی بات پر تم عمل کر لیتے آج کیا ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ آیت اتری اور آج کے بعد سے ہمیشہ کے لیے اسی پر عمل ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا المنافقون والمنافقات، منافقوں کی بہت بڑی مثالیں ہیں کہ یہ تو بظاہر ایماندار ہوتے تھے لیکن اندر سے یہود و نصارہ کے بہت بڑے پجاری تھے، ایمان سے بالکل خالی تھے۔ یہاں ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوئے تو عبداللہ ان کے بیٹے عبد الرحمن تھے، وہ آئے اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے آپ میرے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ تو حضور علیہ السلام آئے جنازہ پڑھانے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے راستے میں۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عمر آئے۔ کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ جب کھڑے ہوئے پیغمبر کونین کہنے لگے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اللہ بخشے۔ حضور علیہ السلام کے لیے راستہ روکا، پھر حضور علیہ السلام آئے، نماز جنازہ پڑھائی، منافق بندے کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر قبر میں خود اتارنے لگے۔ پھر حضرت عمر آ گئے یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر حضور علیہ السلام قبر میں خود اترے، اس کو اتارا، دفن کر دیا۔ اللہ نے آیت اتار لی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی توبہ و استغفار
باہر کریں گے، 70 مرتبہ بھی ان کا جنازہ پڑھائیں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، آج کے دن اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بھی اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن کی آیت بنا ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح 10 باروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی ہر طرح کی منافقت سے دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سچا کرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔